اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین محمد لا سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قال الحسین علیہ السلام انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر صلوات بر محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد وعلی محمد. میں اپنے بزرگ علماء سے معذرت خواہ ہوں اور ان کی اجازت سے انشاءاللہ چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجنا بہم. تاریخ انسانیت میں بہت سارے واقعات اور حادثات رونما ہوئے ہیں. ان واقعات اور حادثات کی نسبت جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ ان واقعات کی صحیح شناخت ہے. یقیناً ہر تاریخی واقعے کی معاشرے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، فرد پر اور پورے معاشرے پر بھی ہر واقعے کے اثرات ہوتے ہیں، اور ان اثرات کے صحیح معاشرے پر صحیح اثرات کے لیے اس واقعے کی صحیح شناخت ضروری ہے. واقعہ جتنا عظیم ہوگا، جتنا عظیم پیغام کا حامل ہوگا، اس کی شناخت اتنی ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اگر واقعہ عظیم ہو، اس کا پیغام عظیم ہو، اس کے اہداف اور مقاصد عظیم ہوں، لیکن اس کی صحیح شناخت اگر معاشرے کو حاصل نہ ہو تو پھر اس واقعے سے، اس عظیم تاریخی واقعے سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ہر وہ عظیم واقعہ جس کا ادراک معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے، معاشرے میں عدالت خواہی کا باعث بنتا ہے، معاشرے میں اقدار اور اصول کی پابندی کے لیے جد و جہد کا باعث بنتا ہے، معاشرے میں ظلم کے خاتمے کے لیے جد و جہد کا باعث بنتا ہے، تو اس واقعے کے جو مخالف ہوتے ہیں، ان اقدار کے جو مخالف ہوتے ہیں، جو وقت کے ظالم ہوتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس واقعے میں تحریف ایجاد کریں، وہ اس واقعے کو اپنے اصل مقصد اور ہدف سے ہٹائیں. تو یہ خطرہ تاریخ کے ہر عظیم واقعے کے لیے درپیش ہے. سنگین خطرات ہر
تاریخ کے عظیم واقعے کے لیے درپیش ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے اہم جو خطرات ہیں کسی بھی عظیم تاریخی واقعے کے لیے، وہ سب سے پہلا خطرہ اس کے مقصد اور اس کے اہداف میں تحریف کا خطرہ ہے۔ دوسرا خطرہ جو کسی بھی عظیم تاریخی واقعے کے لیے درپیش ہے، وہ اس کے مقاصد میں، اس کے مقاصد سے اقوام کو غافل کرنے کا خطرہ ہے۔ اور تیسرا جو خطرہ کسی بھی تاریخی واقعے کے لیے درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ اس تاریخی واقعے کے جو مقاصد اور اہداف ہیں ان کے بارے میں سطحی سوچ پیدا کر کے اس کی اصل روح سے اقوام کو اور لوگوں کو غافل کرنا ہے۔ تو یہ وہ عظیم خطرات ہیں کہ جو کسی بھی تاریخی واقعے کے لیے درپیش ہوتے ہیں۔ تو ہر وہ قوم، ہر وہ ملت جو یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی عظیم تاریخی واقعے سے فائدہ حاصل کرے، اس کے اثرات اس معاشرے پر مرتب ہوں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس واقعے کی جو اصل روح ہے، اس کے جو اصل مقاصد اور اہداف ہیں ان کو زندہ رکھیں۔ وگرنہ اگر صرف اس واقعے کا تذکرہ زندہ رہے لیکن اس کی روح زندہ نہ رہے، یا اس کی اہداف سے غفلت ہو، تو پھر اس واقعے کو زندہ رکھنے کا جو حقیقی فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ خطرہ تاریخ کے ہر واقعے کے لیے درپیش ہے۔ یقیناً تاریخ کے ان عظیم واقعات اور حادثات میں سے ایک جو واقعہ ہے وہ کربلا کا یہ عظیم واقعہ ہے۔ یقیناً اس واقعے کے لیے بھی یہ خطرات درپیش ہیں۔ اگر ہم اس عظیم واقعے کے مقاصد کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ پائیں، یا ان کے مقاصد سے غفلت ہمیں حاصل ہو، یا ان کے مقاصد میں تحریف کی جائے، تو پھر کربلا کے اس واقعے کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل اثر ہے معاشرے پر، وہ مرتب نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں وہی قومیں جنہوں نے اس واقعے سے صحیح درس لیا ہے، اس واقعے کے اصل اہداف اور روح کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہ اس واقعے کے صحیح اثرات اور صحیح نتائج اور صحیح فائدے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر ملت ایران جو ہے وہ اس دنیا میں عزت کی زندگی گزار رہی ہے، اگر پوری دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اگر ملت لبنان اور حزب اللہ کو دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اگر ملت یمن اور انصار اللہ کو دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اگر ملت عراق اور حشد الشعبی کو دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، تو اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس کربلا کے عظیم واقعے کی روح کو زندہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اہداف اور مقاصد کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ اس واقعے کے، اس عظیم حادثے کے اثرات اور جو نتائج ہیں ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان کے اہداف کو زندہ رکھنے کی وجہ سے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ما ہرچ داریم از محرم داریم، یعنی آج جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو عزت، جو سرفرازی ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ سب کچھ ہمیں محرم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس واقعے کی روح کو زندہ رکھنے کا، اس کے اہداف اور مقاصد کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا یہ نتیجہ ان اقوام نے حاصل کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم، گرچہ واقعہ کربلا، اس کا تذکرہ، اس کی یاد ہم ہر سال مناتے ہیں، لیکن ایک جو اہم سوال شاید جس کی نسبت تھوڑی غفلت بھی معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے جو اہداف اور مقاصد تھے وہ کیا تھے، وہ کیا مقصد اور کیا ہدف تھا کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا اور اپنے خاندان کو لے کر کربلا کی طرف حرکت کیا تھا۔ یہ جو سرنامہ کلام میں جو امام حسین علیہ السلام کی وصیت تھی، جو میں نے آپ کی خدمت میں جس کی تلاوت کی، اس میں امام حسین علیہ السلام
اپنے اس قیام کا مقصد بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو قیام کیا ہے، یہ سفر جس کا میں نے آغاز کیا ہے، یہ خود خواہی کے لیے نہیں ہے، یہ معاشرے میں فساد اور ظلم کے لیے نہیں ہے، میرا یہ سفر سیر و تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سفر، اس قیام کا مقصد کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے اس قیام کا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اس قیام کا جو مقصد ہے وہ امر بمعروف اور نہیں از منکر ہے۔ یہی ہم نے علماء سے سنا ہے، اور یہی تاریخ میں کلام امام حسین علیہ السلام بھی اسی بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جو مقصد اور ہدف قیام امام حسین علیہ السلام تھا وہ امر بمعروف اور نہیں از منکر تھا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات۔ گرچہ اس مقصد اور اس ہدف کے بارے میں ہم مسلسل سنتے آئے ہیں، لیکن ایک اور سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، آیا امر بالمعروف اور نہی از منکر جو مقصد قیام ابا عبداللہ الحسین تھا وہ وہی امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں؟ آیا وہی امر بالمعروف اور نہی از منکر تھا؟ ہم امر بالمعروف اور نہی از منکر سے اکثر یہی سمجھتے ہیں، اور یہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر سے مراد یہ ہے کہ انسان لوگوں کو، معاشرے کو نماز کی طرف دعوت دے، روزے کی طرف دعوت دے، حج اور زکوٰۃ اور خمس کی طرف دعوت دے، انہی کو ہم معروف سمجھتے ہیں۔ اور منکر سے اکثر مراد ہم یہ سمجھتے ہیں، نہیں از منکر سے مراد انسان کو گناہوں سے روکنا، جھوٹ سے روکنا، چگلی سے روکنا، غیبت سے روکنا، انہی چیزوں کو ہم نہیں از منکر سمجھتے ہیں۔ لیکن آیا امام حسین علیہ السلام نے جس چیز کو امر بالمعروف کہا تھا وہ نہیں از منکر کہا تھا، وہ یہی چیز تھی یا کوئی اور چیز تھی؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو ہم امر بالمعروف سمجھتے ہیں، جس چیز کو ہم نہیں از منکر سمجھتے ہیں، وہ پہلے سے معاشرے میں موجود تھی۔ لوگ نمازی تھے، لوگ روزہ دار تھے، لوگ حج اور زکوٰۃ اور خمس کو انجام دے رہے تھے، حتیٰ کہ کربلا میں بھی آپ کو یہ ملتا ہے کہ جہاں ایک طرف لشکر امام حسین میں نماز پڑھی جا رہی تھی، وہیں پر دوسری طرف لشکر یزید میں بھی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ تو پھر یہ کون سا امر بالمعروف تھا جس کی طرف امام حسین علیہ السلام دعوت کے لیے نکلے تھے، قیام کے لیے نکلے تھے؟ یہ کون سا امر بالمعروف تھا؟ اگر یہی امر بالمعروف تھا تو یہ تو پہلے سے معاشرے میں موجود تھا، پھر اس کے لیے اپنی جان کو، اپنی اولاد کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس پتہ چلتا ہے عزیزان محترم کہ وہ امر بالمعروف جو مقصد قیام امام حسین تھا وہ کچھ اور تھا، وہ نہیں تھا جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے نکلے ہیں، جب مدینے سے اس قیام کا آغاز کیا ہے، تو ہر جگہ اپنے چاہنے والے جن کو بھی وہ دعوت دے رہے ہیں سب کو موت کے لیے آمادہ و تیار کر رہے ہیں، سب کو شہادت کے لیے آمادہ و تیار کر رہے ہیں۔ اگر امام حسین کا مقصد بھی وہی امر بالمعروف ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں، تو اس میں تو ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شخص کسی کو نماز کی طرف دعوت دے اور دوسرا اس کو قتل کرے یا اس راستے میں شہادت کا خطرہ ہو۔ یقیناً وہ کوئی اور امر بالمعروف تھا جس کے لیے امام حسین نکلے تھے۔ اسی لیے جب بھی امام حسین جہاں کہیں بھی انہوں نے کوئی خطبہ ارشاد کیا ہے، کوئی دعوت دی ہے لوگوں کو، وہاں پر موت کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جس امر بالمعروف کے لیے امام حسین نکلے ہیں اس کی انتہا شہادت کی صورت میں نکلنی ہے، بس یہ کوئی اور امر بالمعروف ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے
نکلنے کے لیے آمادو تیار ہوتے ہیں۔ اور آپ نے یہ سنا ہے علماء سے یہ واقعہ، جب قبر نبی کے پاس جا کر امام حسین علیہ السلام رخصت لیتے ہیں اور وہاں پر ان کو اونگ آتی ہے، اس کے بعد جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، کہ میں نے اپنے جد کو خواب میں دیکھا اور میرے جد مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے حسین، خدا تمہیں شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح جب مدینے سے نکلنے والے تھے، جب خطبہ ارشاد فرمایا، تو جب مکے سے عراق کی طرف نکلنے والے تھے تو جب خطبہ ارشاد فرمایا تو امام حسین علیہ السلام اس خطبے میں پھر موت کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات، کہ ایک انسان کے لیے، ایک مرد کے لیے، فرزند آدم کے لیے شہادت کی موت بالکل اسی طرح زینت کا باعث ہے جس طرح کسی جوان عورت کے لیے ہار زینت کا باعث ہوتا ہے۔ امام اپنے ہمراہ افراد کو، اپنے ساتھ آنے والے افراد کو شہادت کے لیے آمادہ و تیار کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی خطبے میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کان بازلا فینا محجتہ موطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ہماری راہ میں خون دینا چاہتا ہے، جو خدا کے لیے ملاقات کے لیے آمادہ و تیار ہے، وہی ہمارے ساتھ چلے۔ کل میں نے صبح حرکت کرنی ہے اور میرا مقصد اور اس ہدف کی جو انتہا ہے وہ شہادت کی صورت میں نکلنے والی۔ اور اسی طرح عزیزان محترم، جب کربلا میں وارد ہونے سے پہلے جو آخری منزل تھی جس کے بعد کربلا تھی، وہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام دوبارہ ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس میں بھی امام حسین علیہ السلام شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ فلیرغب المؤمن لقاء اللہ محقا، یعنی آیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے لوگوں کو روکا نہیں جا رہا؟ جب ایسی صورتحال پیش آئے تو مومن خدا سے ملاقات کے لیے آمادہ و تیار ہونے کا حق رکھتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام جہاں کہیں بھی کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام اپنے ہمراہوں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو شہادت کے لیے آمادہ و تیار کر رہے ہیں۔ بس پتہ یہ چلتا ہے کہ جس مقصد اور جس ہدف کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، اس مقصد اور اس ہدف کی انتہا شہادت کی صورت میں نکلنا تھی۔ اور وہ امر بالمعروف اور وہ نہی از منکر جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، وہ امر بالمعروف کی انتہا بھی شہادت کی صورت میں نکلنے والی تھی۔ تو پس وہ امر بالمعروف، وہ نہی از منکر جو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام تھا، وہ نہیں ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم جس چیز کو عرض ہوا کہ جس چیز کو امر بالمعروف اور نہی از منکر سمجھتے ہیں، اس کی انتہا ہم نے کبھی شہادت کی صورت میں نہیں دیکھی۔ کبھی نماز کی طرف دعوت دینے والے، کبھی روزے کی طرف دعوت دینے والے شخص کو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کی انتہا، اس کا انجام شہادت کی صورت میں نکلے۔ بس یہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ وہ کون سا امر بالمعروف تھا جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ وہ کون سا امر بالمعروف تھا کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ پس یہ یاد رکھیں کہ وہ امر بالمعروف جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، وہ نہیں تھا کہ جو ہم سمجھتے ہیں۔ پس اس کا یہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ وہ امر بالمعروف جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، وہ کون سا امر بالمعروف تھا؟ تو عزیزان محترم، وہ امر بالمعروف
جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، جو مقصد قیام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تھا، وہ امر بالمعروف وقت کے یزیدی حکمران کے سامنے قیام تھا۔ یہ وہ امر بالمعروف تھا جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور ہدف تھا، اور یہی وہ امر بالمعروف ہے کہ جس کے بارے میں دین مبین اسلام نے کہا ہے کہ افضل جہاد کلمۃ حق عند امام جائر، یعنی سب سے بافضیلت ترین جہاد کلمہ حق ہے ظالم حکمران کے سامنے۔ تو وقت کے ظالم حکمران کے سامنے قیام، اس کے مقابلے میں صدائے عدل کو بلند کرنا، یہ مقصد قیام ابا عبداللہ الحسین تھا، اور یہی وہ مقصد اور وہ ہدف ہے کہ جس کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کو روئے زمین پر بھیجا تھا، تاکہ زمین سے ظلم کو ختم کیا جا سکے اور روئے زمین پر نظام عدل الہی کو قائم کیا جا سکے۔ خداوند تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا، میزان کو بھی نازل کیا، تاکہ لوگوں کو عدالت خواہی کے لیے، عدل کے قیام کے لیے لوگوں کو وہ بیدار کر سکیں، لوگوں کو اس ہدف کے لیے وہ آگاہ اور بیدار اور لوگوں میں ہمت پیدا کریں۔ یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، اور یہی اصل ہدف قیام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آج جس چیز نے ایران کو، حزب اللہ کو، انصار اللہ کو اور حشد الشعبی کو دوسری اقوام سے جدا کیا ہوا ہے، وہ اسی ہدف کو زندہ رکھنا ہے۔ آج عزاداریاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں، ہم بھی عزاداری کر رہے ہیں۔ آج ایران میں بھی، حزب اللہ میں بھی، لبنان میں بھی، عراق میں بھی عزاداری ہو رہی ہے۔ جو فرق نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے عزیزان محترم، ہم ظلم سہتے ہوئے بھی خاموش ہیں، لیکن جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے ظلم و ظالم سے تو وہ ظلم سہنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ جب ٹرمپ نے رہبر معظم انقلاب کو شرائط پیش کی کہ یا تسلیم ہوں گے یا ایران کی میں وہ حالت کروں گا جو تاریخ یاد کرے گی، تو رہبر معظم انقلاب نے اپنے جد ابا عبداللہ الحسین کی طرف فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ پیغام امام حسین علیہ السلام ہے جس کو ان اقوام نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور آج اسی پیغام، اسی مقصد اور اسی ہدف کو زندہ رکھنے کی وجہ سے وہ اس دنیا میں سر بلند اور عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جہاں ان کی زندگی عزت کی زندگی ہے وہاں ان کی موت بھی عزت کی موت ہے۔ جو قومیں ظلم کا مقابلہ کرتی ہیں ان کی زندگی بھی عزت کی ہوتی ہے اور ان کی موت بھی عزت کی ہوتی ہے، لیکن جو قومیں ظلم سہتے ہوئے خاموش رہیں، ظلم کا مقابلہ نہ کریں، تو ان کی زندگی بھی ذلت کی ہوتی ہے اور ان کی موت بھی ذلت کی ہوتی ہے۔ یہ کربلا کا درس ہے عزیزان محترم، اور اسی نقطے کی طرف امام عالی مقام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین، تمہاری فتح، تمہاری عزت، تمہاری سربلندی اس زندگی میں ہے، اس موت میں ہے جو عزت کے ساتھ ہو، اور تمہاری شکست، تمہاری ذلت اس حیات میں ہے کہ جو ذلت کے ساتھ ہو۔ تو یہ درس کربلا ہے عزیزان محترم، کربلا کا درس، کربلا کا مقصد، کربلا کا ہدف
ظالم کے سامنے، ظالم کے مقابلے میں قیام ہے۔ اگر ہم اس ہدف کو زندہ رکھیں، اگر اس ہدف کو صحیح طریقے سے سمجھیں تو ہم نے کربلا کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے۔ لیکن اگر اس ہدف کو زندہ نہیں رکھا، اس ہدف کو اگر ہم بھول گئے لیکن عزاداریاں تو جاری رہیں، تو کربلا کا جو عظیم مقصد اور جو عظیم ہدف تھا اس کو ہم بھول گئے ہیں۔ عزاداریوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ظلم کے خلاف قیام کا جذبہ ہماری قوم کے اندر، ہماری ملت کے اندر بیدار ہو۔ وگرنہ اگر ظلم سہتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ وہی ذلت کی زندگی ہے کہ جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ وہ زندگی جو ذلت کے ساتھ ہو، وہ زندگی جو ظلم کے سائے میں ہو، اس کو میں ذلت سمجھتا ہوں، اور جو شہادت اس راستے میں حاصل ہو اس کو میں عزت سمجھتا ہوں۔ تو یہ درس کربلا ہے عزیزان محترم، یہ وہی امر پہ معروف تھا جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ ظلم کے مقابلے میں قیام کرنا، ظلم کو برداشت نہ کرنا، چاہے اس راستے میں شہادت کی موت ہی کیوں نہ انسان کے مقدر میں ہو، یہ وہ مقصد قیام ابا عبداللہ حسین تھا۔ اور یہ وہی مقصد تھا جس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا تھا۔ اسی لیے ہم زیارت وارث میں یہ پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں قیام کیا تھا، یہ صرف اور صرف امام حسین کا قیام نہیں تھا، بلکہ گویا ایسا تھا کہ کربلا میں تمام ائمہ، تمام پیغمبران الہی امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ اسی لیے ہم زیارت وارث میں جب امام حسین کو سلام دیتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ جب سلام دیتے ہیں تو ہم امام حسین علیہ السلام کو وارث آدم کہتے ہوئے سلام دیتے ہیں، وارث نوح کہتے ہوئے سلام دیتے ہیں، وارث ابراہیم کہتے ہوئے سلام دیتے ہیں، وارث موسیٰ و عیسیٰ کہتے ہوئے سلام دیتے ہیں، وارث علی مرتضیٰ اور محمد المصطفیٰ کہتے ہوئے سلام دیتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بار دیگر درود بھیجے محمد۔ تو کربلا میں یہ تنہا امام حسین علیہ السلام نہیں تھے کہ جنہوں نے وقت کے ظلم اور ظالم کے خلاف قیام کیا تھا، بلکہ گویا یہ 1,24,000 انبیاء تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ اور کربلا سے امام حسین علیہ السلام کا پیغام اپنے ہر دور کے پیروکار کے لیے یہی ہے کہ ہر دور میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو، جہاں کہیں بھی ظالم ہو، اگر تم میرے پیروکار ہو تو کبھی ظلم برداشت نہیں کرنا، کبھی ظلم نہیں سہنا، ظلم کے مقابلے میں قیام کرنا، چاہے تمہارا انجام میری طرح شہادت کی موت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پیغام ابا عبداللہ الحسین ہے۔ کربلا کے اس میدان سے اپنے ہر پیروکار کے لیے، ہر دور کے پیروکار کے لیے، ہر جگہ میں بسنے والے پیروکار کے لیے یہی پیغام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تھا، یہی وہ امر بے معروف تھا جس کی طرف امام حسین علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہے علماء سے اور پڑھا ہے تاریخ میں کہ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام
تک و تنہا رہ گئے جب ایک طرف یزیدی لشکر تھا اور دوسری طرف شہداء کا لشکر تھا، تو امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آتے ہیں اور صدائے حل من ناصر ینصرنی کی آواز بلند کرتے ہیں۔ ایک طرف یزیدی لشکر ہے، امام کو اس سے کسی دوست کسی یاور کی کوئی امید نہیں ہے، دوسری طرف امام کے شہداء کا لشکر ہے، ان سے بھی اس آواز پر لبیک کی امید نہیں ہے۔ پھر یہ ندائے حل من ناصر ابا عبداللہ الحسین کس کے لیے تھی؟ یہ ندائے حل من ناصر ینصرنی ابا عبداللہ الحسین آپ کے لیے تھی، میرے لیے تھی۔ یہ امام حسین کی صدا کربلا سے اپنے اس ہر پیروکار کے لیے تھی کہ جو تاریخ میں امام حسین کی پیروکاری کا دعویٰ کرنے والا تھا، یہ اس کے لیے کربلا کے میدان سے امام حسین نے صدا بلند کی تھی۔ اگر آج بھی ہم اپنے وقت کے امام کی اس آواز پر لبیک کہیں، ظلم اور ظالم کے مقابلے میں قیام کریں، تو ہم آج بھی کربلا کے اس لشکر میں، کربلا کے اس میدان میں موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم خاموش رہیں، ساکت رہیں، دعویٰ محبت ابا عبداللہ الحسین تو کرتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ ظلم سہتے رہیں، تو پھر ہماری مثال ان کوفیوں کی جیسی ہے جنہوں نے امام حسین کو خطوط تو لکھے لیکن جب میدان میں آئے تو امام سے بے وفائی کی۔ وفاداری امام حسین کا تقاضا یہ ہے ہر دور کے شیعہ کے لیے، ہر دور کے مومن کے لیے، ہر دور کے محب ابا عبداللہ الحسین کے لیے یہ تقاضا ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم اور جہاں کہیں بھی ظالم، اس کے سامنے قیام کیا جائے، ورنہ یہ دعوے سب کھوکھلے دعوے ہیں، یہ دعوے سب جھوٹے دعوے ہیں۔ ان دعووں کی حقیقت اس وقت ثابت ہوگی جب ہم ظلم اور ظالم کے مقابلے میں قیام کریں۔ تو عزیزان محترم، وہ امر بے معروف جس کے لیے امام حسین نے قیام کیا تھا، جو تمام انبیاء کے قیام کا مقصد، تمام انبیاء کے ارسال کا مقصد تھا، وہ ظلم اور ظالم کے مقابلے میں قیام تھا۔ یہ وہ ہدف تھا کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ آج اس ہدف اور اس مقصد کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف عزاداریوں کو زندہ رکھنا، صرف امام حسین کی یاد کو زندہ رکھنا اور اس روح، اس پیغام کربلا سے اگر یہ عزاداریاں خالی ہوں، اگر اس روح پیغام ابا عبداللہ الحسین سے یہ عزاداریاں خالی ہوں، تو پھر ان عزاداریوں کا کوئی بڑا فائدہ، کوئی عظیم فائدہ ان سے ہم نہیں دے سکتے۔ اب عزیزان محترم، ایک دوسرا سوال جو یہاں پر میں مطرح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارسال کیے، بھیجے زمین پر، لیکن یہ انبیاء اپنے اس ہدف میں، اس مقصد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ظاہری طور پر کامیاب ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہر امام، ہر نبی، ہر رسول کا مقصد یہ تھا کہ روئے زمین میں نظام عدل الہی کو قائم کر سکے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر صاحب شعور، صاحب فکر انسان کے لیے کہ آخر وہ کیا وجہ بنی کہ یہ انبیاء جو ہیں یہ نظام عدل الہی کو قائم نہ کر سکے، وہ کیا وجہ تھی؟ آیا نعوذ باللہ ان کی طرف، خدا کی طرف سے ان کے ساتھ جو پروگرام بھیجا گیا تھا، جو نظام حیات بھیجا گیا تھا، نعوذ باللہ اس میں کوئی کمی تھی، اس میں کوئی خامی تھی، یا وجہ کیا تھی کہ یہ انبیاء روئے زمین پر نظام عدل الہی کو قائم نہ کر پائے؟ حق اور فتح اور شکست کا معیار اہل حق، اہل دین اور دنیا والوں کے نزدیک ان دونوں میں فرق ہے۔ جو اہل دنیا فتح کا معیار سمجھتے ہیں، جس چیز کو اہل دنیا فتح سمجھتے ہیں، اہل حق کے نزدیک وہ عین شکست ہے۔ فتح اہل حق کے نزدیک حق پر اور اصولوں پر ثابت قدم رہنا ہے۔ تو یہ حق اور باطل کا معیار ہے۔ میں اپنے سوال کی طرف واپس آتا ہوں کہ کیا وجہ بنی کہ یہ ظاہری حکومت اولیاء اور انبیاء کو حاصل نہیں ہو سکی؟
تو عزیزان محترم اس کا جواب یہ ہے کہ روئے زمین پر خداوند تبارک و تعالیٰ کے سنتیں اور قوانین اس عالم ہستی پر نافذ ہیں. خدا کا یہ قانون ہے, خدا کا یہ ارادہ ہے کہ اگر روئے زمین پر عدل کی حکومت قائم ہو, ائمہ کی حکومت قائم ہو, انبیاء کی حکومت قائم ہو, تو ارادہ الہی یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ذریعے ہی قائم ہوگی. یعنی اگر لوگ آمادہ و تیار ہوں گے, اگر لوگ میدان میں آئیں گے تو یہ نظام عدل الہی قائم ہوگا. لیکن اگر لوگ ظلم برداشت کرتے رہیں, ظالم کو سہتے رہیں, تو یہ نظام عدل الہی قائم ہونے والا نہیں ہے. خدا مغفرت کرے رہبر معظم انقلاب کی کہ یہ جو پہلی جنگ ہوئی ایران اور امریکہ کی, اس کے بعد اپنی ایک تقریر میں رہبر معظم انقلاب یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر حکومت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر لوگ اس حکومت کے ساتھ نہ ہو تو وہ نظام قائم نہیں رہ سکتا. تو زمین سے ظلم تب ہی ختم ہونے والا ہے, زمین سے ظلم کا خاتمہ تب ہی ممکن ہے, روئے زمین پر نظام عدل الہی کا قیام تب ہی ممکن ہے کہ جب لوگ میدان میں آئیں. جب لوگ میدان میں نہیں آئیں گے تو یہ سلسلہ یوں ہی چلنے والا ہے. یہ ذمہ داری, یہ فریضہ ہمارا بنتا ہے کہ ہم ظلم کے خاتمے کے لیے میدان میں آئیں, تب نصرت الہی بھی ہمارے شامل حال ہوگی. لیکن اگر ہم خاموش رہے, ساکت رہے, محض دعائیں مانگتے رہے, تو یہ ظلم کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ظلم, یہ ظالم, یہ نظام ظلم اسی طرح جاری رہے گا. تو اگر 1,24,000 انبیاء روئے زمین پر ظاہری حکومت ان کی قائم نہیں ہو پائی, تو اس کی سب سے اہم ترین وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ نہیں دیا. اگر لوگ ساتھ نہیں دیں تو پھر امام معصوم بھی تنہا رہ جاتے ہیں, پھر وہاں پر حکومت ظالموں کی قائم ہوتی ہے. تو یہ تاریخ کا درس ہے عزیزان محترم, ہمارے لیے, آپ کے لیے, ہر دور کے انسان کے لیے یہ درس ہے کہ جب تک ہم خود ظلم کے خاتمے کے لیے میدان میں نہیں آئے, یہ ظلم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو ظلم تبھی معاشرے سے ختم ہوگا جب مظلوم اس ظلم کے خلاف, ظالم کے خلاف آواز بلند کرے گا. درود بھیجے محمد والے. اور میں ملت تشیع کے جوانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, خدا را بیدار ہو جائیں, خدا را آگاہ ہو جائیں, خدا را بصیرت سے کام لیں, اپنے دوستوں کو پہچانے, اپنے دشمنوں کو پہچانے, ملت کے اندر موجود ان غداروں کو پہچانے جو اپنے حکومت میں عہدوں کے لیے ملت کے مفادات کا سودا کرتے ہیں, جوانوں کے خون کا سودا کرتے ہیں, اسیروں کی اسیری کا سودا کرتے ہیں. میں جوانوں سے گزارش کروں گا, خدا را پہچانے ان لوگوں کو, ان افراد کو جو اپنے مفادات کے لیے اس ملت کے مفادات کو قربان کر رہے ہیں. یہ درس ہے تاریخ کا عزیزان محترم کہ جب تک آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے, ظلم کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں گے, تو یہ ظلم آپ پر بڑھتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں 2005 سے آج تک کے حالات دیکھیں. ہمیں یاد ہے کہ اس وقت جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے نعروں پر اعتراض ہوا تو ہمارے بعض نادان سادہ لوگ, ذمہ داروں نے یہ کہا کہ یہ نعرہ مت لگائیں, کیا فرق پڑتا ہے, آج خاموش رہیں گے تو کیا ہوگا اگر اس نعرے کے نہ لگانے سے کون سی قیامت آتی ہے. تو آج دیکھیں, آپ نے یہ 20 سالہ 25 سالہ تجربہ کر کے دیکھا, جہاں بھی آپ اپنے حق سے پیچھے ہٹے, آپ پر ظلم, آپ پر ستم بڑھتا گیا. ظلم اور ستم کے خاتمے کا صرف اور صرف یہی تقاضا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں اور ظالم کے مقابلے میں قیام کیا جائے. یہ واحد راستہ ہے ظلم کو مٹانے کا, اور یہ درس ہے ان بیوقوف اور نادان اور احمق ذمہ داروں کے لیے جو ہمیشہ
ہمارے جوانوں سے کہتے ہیں کہ اس ایشو میں خاموش رہیں، اس ایشو میں بھی خاموش رہیں، آج فلاں کی حکمرانی ہے، پرسوں فلاں کی حکمرانی ہوگی، ہم کن کن بہانوں سے یہ ظلم سہتے رہیں گے، کن کن بہانوں سے آپ اس ظلم کی توجیہ کرتے رہیں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے عزیزان محترم کہ ملت تشیع کے جوان بیدار ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس ملت کے مفادات اس حکومت میں کسی وزارت کے لیے، کسی ٹیکنوکریٹ کے لیے پوری ملت کے مفادات کو بیچا جائے اور آپ خاموش تماشائی بنے رہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کروں عزیزان محترم کہ ہم جب یہ نعرے لگاتے ہیں یا ان نعروں کے لگانے پر تاکید کی جاتی ہے تو یہ کسی کو جلانے کے لیے یا یہ کسی کو غصہ دلانے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے یہ ہمارا حق ہے، ہم اس لیے یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر ہم دوسرے مذاہب کے لیے بھی اس حق کے قائل ہیں۔ ہم علی ابن ابی طالب کے پیروکار ہیں، ہم نہ کسی پر ظلم کرنا چاہتے ہیں نہ کہ ظلم سہنا چاہتے ہیں، نہ ہم ظلم برداشت کریں گے نہ کسی پر ہم ظلم کریں گے۔ ہم اس خطے میں امن، اتحاد اور بھائی چارہ چاہتے ہیں، لیکن امن، اتحاد اور بھائی چارہ عدالت کے سائے میں چاہتے ہیں، ظلم کے سائے میں نہیں چاہتے۔ کوئی ہم پر ظلم کر کے، کوئی ہمارے عقائد کی آزادیوں کو رون کر یہ خیال مت کرے کہ وہ اس خطے میں آزادی سے رہے گا۔ اگر ہمارے آزادیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی پھر یہ ہماری مجبوری ہوگی، ہم نہیں چاہتے لیکن ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے پوری جدوجہد اور ظلم کا مقابلہ کریں۔ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ممبروں سے امن، اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ یہ نہ حکومت کو خوش کروانے کے لیے نہ ریاستی اداروں کو خوش کروانے کے لیے یہ درس دیا ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے کا مفاد امن، اتحاد اور بھائی چارے میں ہے، اور ہم اپنا سب سے بڑا فریضہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں امن، اتحاد اور بھائی چارے کے لیے کوشش اور جدوجہد کی جائے۔ لیکن یہ ذمہ داری، یہ فریضہ بھی تمام مذاہب کے لوگوں کا بنتا ہے۔ یہ صرف ہمارا فریضہ نہیں ہے، یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس خطے کے امن سے آپ بھی اتنا فائدہ اٹھائیں گے جتنا ہم اٹھائیں گے۔ اگر ناامنی ہوگی تو آپ کو بھی اتنا نقصان ہوگا جتنا ہمیں نقصان ہوگا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، مذہبی آزادیوں کا خیال رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے، تشیع کے جوانوں کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی آزادیوں کا تحفظ کریں، وہ اس خطے کے امن و اتحاد کا تحفظ کریں، اور جو ظلم اور جو ستم ان پر ڈھایا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں اپنی آواز بلند کریں اور میدان میں نکلیں۔ یہ درس کربلا ہے عزیزان محترم۔ اگر عزاداریاں مناتے رہیں، اگر سینے زنی ہو، اگر ماتم و مجالس ہوں، لیکن سب کچھ ظلم کے سائے میں ہو، تو یہ وہی ذلت کی زندگی ہے کہ جو امام حسین نہیں چاہتے، اور امام حسین اپنے پیروکاروں کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ ظلم کے سائے میں زندگی کریں۔ وہ اس پست زندگی کے لیے ہر قسم کے ظلم کو سہیں، یہ امام حسین علیہ السلام پسند نہیں کرتے، اور یہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے عزیزان محترم۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج فلاں شخص کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے، آج فلاں بندے کو گرفتار کیا گیا ہے، آج فلاں علاقے کے کسی جوان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا بچہ جو ہے گھر میں موجود ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھے کہ یہ ستم، یہ ظلم صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، بلکہ اگر آپ خاموش رہے تو باری سب کی آئے گی، اس ظلم کی چکی میں سب پسیں گے۔ یہ درس ہے تاریخ کا۔ کربلا میں جب امام حسین نے
قیام کیا تھا تو صرف 72 لوگ امام کے ساتھ آئے تھے، یا 120 یا 100 120 150 کے لگ بھگ افراد امام حسین کے ساتھ تھے۔ باقی افراد کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم خاموش رہیں گے تو یہ یزیدی حکومت، یہ ظالم حکومت ہمیں معاف کرے گی، لیکن بعد میں تاریخ نے دیکھا کہ جو خاموش افراد تھے ان کی موت ذلت آمیز موت بنی اور تاریخ کے لیے وہ عبرت بن گئے۔ یہ درس ہمارے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر ظلم کے لیے آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو زندگی بھی ذلت آمیز ہوگی اور موت بھی ذلت آمیز ہوگی۔ تو عزیزان محترم، وہ ہدف، وہ مقصد، وہ امر بالمعروف جو مقصد قیام ابا عبداللہ حسین تھا، وہ وقت کے ظالم حکمران کے مقابلے میں قیام تھا۔ یہ اصل مقصد ہے قیام ابا عبداللہ حسین ہے، یہ روح ہے قیام ابا عبداللہ حسین ہے۔ اگر حسین کے راستے پر چلنا ہے تو پھر اس مقصد کو، اس روح کو زندہ رکھنا ہوگا، اور یہی روح، یہی مقصد، یہی ہدف ابا عبداللہ حسین، ان کی خواہر گرامی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دربار کوفہ اور یزید میں بھی اس روح کو، اس مقصد کو زندہ رکھا۔ آج یہ ہمارا وظیفہ اور ذمہ داری بنتی ہے کہ تاریخ کے اس عصر میں کردار زینبی ادا کریں۔ ہم حقیقی پیروکار تب بنیں گے امام حسین کے، حضرت زینب کے، جب ظلم کے مقابلے میں ہم قیام کریں گے۔ تو یہ پیغام ابا عبداللہ حسین اور پیغام حضرت زینب سلام اللہ ہے۔ قیام ظلم کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں قیام، اس روح کو، اس مقصد کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی اس روح، اس مقصد کو زندہ رکھے گا وہ حقیقی پیروکار کربلا ہوگا، وہ حقیقی آزادار کربلا ہوگا۔ اربعین کا دن ہے، تاریخ نقل کرتی ہے آج جو تاریخ میں امام حسین کے سب سے پہلے زائر جو اربعین کے دن قبر مطہر امام حسین پر حاضر ہوئے، وہ امام حسین کے بچپن کے دوست حبیب احمد مظاہر تھے۔ تاریخ نقل کرتی ہے کہ جب حبیب کربلا پہنچے ہیں تو نہر فرات میں غسل کرتے ہیں اور اپنے ساتھ موجود عطیہ سے کہتے ہیں کہ عطیہ مجھے حسین کی قبر کی طرف لے جائیے۔ عطیہ کہتا ہے کہ جب جابر امام حسین کی قبر پر پہنچا ہے تو عطیہ سے کہتا ہے کہ عطیہ میرے ہاتھ قبر حسین پر رکھنا۔ جب عطیہ جابر کا ہاتھ قبر امام حسین پر رکھتا ہے تو جناب جابر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب بے ہوش میں آتے ہیں تو 3 دفعہ آواز دیتے ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین۔ پھر امام حسین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آیا یہ انصاف ہے کہ دوست اپنے دوست کو بلائے لیکن اس کا دوست اسے جواب نہ دے؟ پھر جابر خود ہی کہتے ہیں کہ جابر کیسے حسین تیرے آواز کا، تیری صدا کا جواب دے؟ حسین کا بدن تو کربلا میں موجود ہے لیکن اس کا سر کئی میلوں دور ہے۔ تاریخ نقل کرتی ہے کہ آج کا دن ہی وہ دن تھا کہ جب اسرا کا قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ 11ویں محرم کو جب اسرا کا قافلہ گنج شہیدہ سے گزرا تھا تو تاریخ کہتی ہے کہ مقدرات عصمت نے اپنے آپ کو ہماریوں سے زلجنا سے گرایا تھا اور میدان کربلا میں 14 کے لاشوں کی طرف لپٹے تھے۔ شاید آج یہ منظر دوبارہ تکرار ہوا ہوگا جب مقدرات عصمت کا یہ قافلہ کربلا پہنچا ہوگا تو شاید اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر ہماریوں سے، سواریوں سے گرایا ہوگا۔ تاریخ نقل کرتی ہے کہ جب امام سجاد جناب جابر سے ملتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ جابر یہی وہ جگہ تھی جہاں ہمارے جوانوں کو ذبح کیا گیا، اے جابر یہی وہ جگہ تھی جہاں ہمارے خیموں کو جلایا گیا، اے جابر یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ہمارے خواتین کو اسیر بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ تاریخ نقل کرتی ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے قبر مطہر پر پہنچتی ہے تو ندا بلند کرتی ہے، وآقا و حسینہ و حبیب مصطفیٰ و ابن مکہ و منا و ابن فاطمہ الزہرا۔ وابن علی المرتضی، اے میرے بھائی، اے میرے حسین، اے رسول کے فرزند، اے فاطمہ و علی کے فرزند، تیری بہن زینب آئی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا قبر مطہر امام حسین پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تاریخ نقل کرتی ہے کہ یہ قافلہ 3 دن تک کربلا میں رکتا ہے، پھر حضرت سجاد اس قافلے کو مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے آمادہ و تیار ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ مکاتب میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر یہ قافلہ مزید یہاں پر رکا تو اس قافلے کی خواتین یہیں پر اپنی جان دے دیتی، یہیں پر اپنے شہداء سے ملاقات کرتی۔ جب یہ قافلہ مدینے کی طرف جانے کے لیے آمادہ و تیار ہوتا ہے تو تاریخ نقل کرتی ہے امام حسین کی بیٹی تمام جو مقدرات عصمت تھی ان کو قبر مطہر امام حسین پر جمع کرتی ہے اور کربلا کی زمین سے مخاطب ہو کر عرض کرتی ہے، اے زمین کربلا، ایک ایسی امانت تیرے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کو نہ غسل دیا گیا نہ ہی کفن دیا گیا۔ اے زمین کربلا، ہماری اس امانت کی حفاظت کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔